السلام علیکم پیاری ویورز، کیا حال ہے؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ یہ میرے سامنے ایک اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت پڑی ہے جس کو آپ لوگ دیکھ رہے ہو۔ دو قسم کا پھل میرے سامنے ہے جو اس موسم کا پھل ہے۔ یہ انگور ہے اور یہ کالا انگور ہے، اور یہ وہ جاپانی پھل ہے۔ جاپانی پھل ہے، اس کے بہت سارے فوائد ہیں۔ اس میں سارا وٹامن سی ہے، اس میں گلوکوز ہے، وٹامن سی ہے، اور یہ بہت بہترین چیز ہے۔ معدے سے گرمی نکالتا ہے، جگر سے چربی کو ختم کرتا ہے، اور اس موسم میں اللہ تعالیٰ نے اسی موسم میں اس کو پیدا کرنے والا بھی وہ اور تاثیر ڈالنے والا بھی وہ ہے۔ اب 3 قسم کا انگور ہوتا ہے، ایک سبز رنگ کا ہوتا ہے، ایک سرخ رنگ کا ہوتا ہے۔ سبز رنگ کے انگور کو سفید انگور بھی کہا جاتا ہے، اور ایک کالے رنگ کا انگور کہا جاتا ہے۔ ان سب انگوروں میں سے سب سے جو بہترین، جو طاقت والا ہوتا ہے، وہ کالا انگور ہوتا ہے۔ تو پیاری ویورز، ہمیں اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی نعمتوں سے نوازا ہوا ہے، اور انگور کے اتنے فائدے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت تاثیر رکھی ہوئی ہے۔ لیکن اگر کسی کو پرانی کھانسی ہو تو وہ انگور کا استعمال نہ کریں۔ وہ انگور کا استعمال کر سکتے ہیں۔ نمبر 4، جو پرانی کھانسی والے مریض ہے وہ انگوروں کا استعمال زیادہ نہ کریں، اس لیے کہ اس سے کافی نقصان ہوتا ہے ان کا۔ اور یہ انگور ٹھنڈا ہوتا ہے، اس کی تاثیر ٹھنڈی ہے، اس لیے جو سینے کے مریض ہے، جو کھانسی کے مریض ہیں، ان کے لیے تو ٹھنڈی چیز اچھی نہیں ہوتی۔ اور یہ ہمارے یہ موسم گرما کا ہی پھل ہے۔ انگور جو ہے، یہ کالا انگور جس کے بارے میں مشہور ہے کہ آیا ہوا ہے کہ یہ ہمارے جسم میں خون کی کمی کو پورا کرتا ہے، اور یہ نظر کے لیے بھی بہترین ہے، آنکھوں کی بیماری کے لیے بھی بہترین ہے۔ اتنا پیارا اس کا دانہ ہے۔ اور اس کا کالے انگور جو آج کل آئے ہوئے ہیں، اس میں بیج نہیں ہیں۔ وہ جو موٹا میرون کلر کا انگور ہوتا ہے، اس کے اندر بیج ہوتے ہیں جس سے منقع بنتا ہے، وہ بھی بہترین ہے۔ سندرخانی کا ذائقہ میٹھا ہوتا ہے، وہ بھی بہترین ہے۔ لیکن جو پہاڑی انگور ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ قدرتی طور پہ اس کو کوئی مصنوعی کھاد نہیں لگتی، بارش کے پانی سے اور برف کے پانی سے وہ پل لگتا ہے۔ اور جن کے مثانے میں کمزوری ہو، وہ انگور کو زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ یہ پھیپھڑوں سے بلغم کو ہٹاتا ہے۔ جن کے پھیپھڑوں پہ بلغم ہو، ان کے لیے انگور کا استعمال بہت ہی ضروری ہے۔ اور انگور میں جو اجزاء شامل ہوتے ہیں، عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ یہ علامات ان کی آنی شروع ہو جاتی ہے، تو انگور کھانے سے یہ رک جاتے ہیں۔ انگور رنگ کو بھی صاف کرتا ہے، اور یہ چہرے پہ کیل محاسوں کا بھی بہترین علاج ہے۔ اس کے خلاف جو بننے والی بیکٹیریا ہیں، اس کے خلاف یہ جدوجہد کرتا ہے۔ اور جو آئی بال ہے آنکھوں کا، اس کے اندر اگر کوئی بھی بیماری ہو تو یہ اس کو ختم کرتا ہے اور اس کا اخراج کرتا ہے، اور وہ بیماری خطرے کی طرف نہیں جاتی انگور کی وجہ سے۔ اور یہ دماغی جو ٹینشن ہوتی ہے، جو ڈپریشن والی مریض ہوتے ہیں، ان کے لیے انگور کا استعمال بہت ہی ضروری ہے۔ جو مختلف قسم کے پودے ہیں جس سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے، اور وہ سارے پودوں کے غذائی اجزاء انگور میں پائے جاتے ہیں، اور جو ہمارے جسم کو بہت ہی کینسر سے بچاتے ہیں۔ خاص طور پر انگور میں ایسے کمپاؤنڈ ہوتے ہیں، بریسٹ کینسر اور کولن کینسر کے مرض میں بہت ہی انتہائی یہ فائدہ
یہ انگور دیتا ہے اور ہم سب کے جسم کی یہ حفاظت کرتا ہے۔ اور یہ کالا انگور یہ جسم میں کولیسٹرول کے لیول کو بھی نارمل رکھتا ہے، برے کولیسٹرول کو یہ ختم کرتا ہے۔ اگر کسی کو کولیسٹرول کی بیماری ہو تو 3 کپ روزانہ انگور کھانے سے LDL کولیسٹرول میں نمایاں کمی ہو جاتی ہے۔ مجھے خود برے کولیسٹرول کی بیماری ہے، میرا برا کولیسٹرول LDL کبھی زیادہ ہو جاتا ہے، پھر دل پہ گھبراہٹ آتی ہے، تو میں اس موسم میں زیادہ سے زیادہ انگور استعمال کرتی ہوں۔ یہ ہڈیوں کو بھی مضبوط بناتا ہے انگور، اس میں کیلشیم، میگنیشیم، وٹامن کے، پوٹیشیم، فاسفورس ہڈیوں کے لیے بہت ضروری ہے، اور یہ سب کچھ اس انگور میں پایا جاتا ہے، اور کمزور اور بربرے ہونے سے ہڈیوں کو بچاتا ہے۔ اور یہ شوگر کے مریض کے لیے بھی فائدہ مند ہے، شوگر کے مریض کے لیے فائدہ مند ہے۔ شوگر کے مریض کو ایک آلو بخارا کھانا چاہیے، ایک آڑو کھانا چاہیے، اور ایک انگور کھانا چاہیے، جس سے دل کو بھی طاقت ملتی ہے، اور جس سے پھیپھڑوں کو بھی طاقت ملتی ہے، اور جس سے اس کے لبلبے کو بھی طاقت ملتی ہے۔ تو پیاری ویورز، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر موسم میں ایسے ایسے پھل دیے ہیں جو اس موسم میں ہونے والی بیماریوں کا بہترین علاج ہے، بہترین علاج ہے۔ یہ جو جاپانی پھل ہے، یہ اس کا بھی بہت فائدہ ہوتا ہے، اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے، اور یہ جسم سے گرمی کو نکالتا ہے، آنتوں سے گرمی کو نکالتا ہے، اور اگر اس کا جوس نکال کے پیا جائے تو دل کو طاقت ملتی ہے۔ اور انگور کو ایسے ایسے وقت میں کھاؤ کہ جسم میں، معدے میں اور کوئی ایسی چیز نہ ہو جس سے انگور اس کے ساتھ مل کے اندر تھوڑی سی گڑبڑ پیدا کرے۔ اور جو جسم پہ کالی نشان ہوتے ہیں، یا جگر میں کوئی خرابی ہوتی ہے، یا آنکھوں کے آگے سیاہ حلقے ہوتے ہیں، تو اس کے لیے انگور کا جوس بہترین علاج ہے۔ یہ موٹاپے کو بھی ختم کرتا ہے، اور یہ ہائی بلڈ پریشر کا بھی یہ علاج ہے، اور یہ گردوں کو بھی صاف کرتا ہے انگور۔ اگر کسی کے گردے میں کوئی بیماری ہے، نقص ہے، تو وہ زیادہ سے زیادہ انگور کھائے اور بیماریوں سے نجات پائے۔ اللہ تعالیٰ نے انگور، جنت میں بھی انگوروں کے خوشے لگے ہوئے ہیں، اور بہترین انگور ہمیں جنت میں ملے گا اگر اللہ نے ہمیں جنت عطا کر دی تو۔ آج ربیع الاول کا پہلا جمعہ ہے، اس میں کثرت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود اور سلام پیش کرنا چاہیے، اس لیے کہ میری نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا میں آمد پوری انسانیت کے لیے رحمت ہے، پوری انسانیت کے لیے رحمت ہے۔ ویسے عام جمعے جو ہوتے ہیں مہینوں میں، ربیع الاول کے علاوہ مہینہ کوئی عام نہیں ہوتا، جو رب نے بھیجا وہ خاص ہوتا ہے، لیکن میرا مطلب ہے کہ ربیع الاول کے علاوہ بھی جو جمعے آتے ہیں اس میں بھی کثرت سے درود شریف پڑھنے کا معمول بنائے، اور کثرت سے ربیع الاول میں اور نہیں تو ہر نماز کے بعد 20 دفعہ درود شریف کا نذرانہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پیش کر دیا کریں، 100 تسبیحاں بن جاتی ہیں۔ اور ایک ٹارگٹ رکھیں کہ ہم نے اس مہینے میں اتنا درود شریف پڑھنا ہے، اس لیے کہ درود شریف پڑھنے والا، جو درود شریف پڑھتا ہے، جو درود شریف پڑھنے والا ہے، اس کو اللہ کی قربتیں ملتی ہیں، اللہ ان کی دعاؤں کو قبول کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے پہ نور سجا دیتا ہے، ان کے رزق میں برکت عطا کر دیتا ہے، اور مال جان عمر اولاد میں وہ برکت عطا کر دیتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ جو کرم کرنے والا ہے، لازمی درود شریف کثرت سے پڑھنے والا مکہ مدینہ بھی جاتا ہے، اور آخری وقت یہی درود شریف سامنے آتا ہے انسانی شکل میں، اس کے ماتھے پہ
3 سوال لکھے ہوتے ہیں، تین کلمہ لکھا ہوتا ہے، اور جو نزع کی حالت میں جو ہوگا اس کا پڑھا ہوا درود سامنے آئے گا، اس کے ماتھے پہ کلمہ لکھا ہوگا، وہاں سے دیکھ کے چاہے وہ آنکھوں سے پڑھ لے، چاہے زبان سے پڑھ لے، چاہے دل میں پڑھ لے، اس کو کلمہ یاد آ جاتا ہے، نور کی شکل میں کلمہ آتا ہے، تو وہاں وہ پڑھ لیتا ہے درود شریف، کلمہ پڑھ لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو قبر میں عذاب نہیں دیتا۔ جب سوال و جواب کا موقع آتا ہے قبر میں، تو پھر یہ انسانی شکل میں آتا ہے، اور اس کے ماتھے پہ 3 سوالوں کے جواب لکھے ہوتے ہیں، اور وہاں سے دیکھ کے اس صحیح جواب دے دیتا ہے، اور پھر اس کی قبر میں اللہ جنت کی کھڑکی کھول دیتا ہے۔ اس کی بادشاہی ہے، وہ زمین کے اوپر بھی بادشاہ ہے، زمین کے اندر بھی بادشاہ ہے، وہ قبروں کا بھی بادشاہ ہے، مالک ہے، وہ آسمانوں کا بھی مالک ہے، وہ سب کا مالک ہے، جانوروں کا بھی مالک ہے، اور وہ انسانوں کا پوری کائنات اس کی اپنی ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، وہ تو ایک کن فرماتا ہے اور بات ہو جاتی ہے۔ تو آج جمعے کا دن ہے، سب کو ربیع الاول کا پہلا جمعہ مبارک ہو، خوشیاں مناؤ۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا مہینہ ہے، خوشیاں مناؤ، کثرت سے درود اور سلام پڑھو، اور اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجتیں منوا لو، کہ درود شریف کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے وہ قبول ہے۔ یہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرو، اس کے بعد پھر مجھ پہ درود پیش کرو، پھر اللہ سے حاجت مانگو، تو اللہ تعالیٰ قبول کر دیتا ہے، اگر دنیا میں اس کے حق میں بہتر ہو تو۔ پیاری ویورز، ہمارے لیے بھی دعا کرے، سب کے لیے دعا کرے، اور ہمارا تو ٹارگیٹ 1.25 لاکھ درود شریف انفرادی طور پہ پڑھنے کا ہے۔ دعا کرے کہ میرے سے یہ تعداد پوری ہو جائے، اور میں پھر اس کے بعد سب کے لیے دعا کروں، اور سب کی جو حاجتیں ہیں، اللہ دلوں کا حال جانتا ہے، مجھے نہیں پتہ آپ لوگوں کے دلوں میں کیا حاجتیں ہیں، تو میں اب سب کے لیے دعا کروں گی، اللہ تعالیٰ قبول اور منظور فرما دے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، کل ایک نئی ولاگ کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے گھر میں خوشی اور سکھ نصیب کرے، کسی کو اولاد کا غم نہ دکھائے، کبھی ایسا موقع نہ آئے کہ بوڑھے والدین ہو، اولاد کا غم ہو، بوڑھے والد ہو، ضعیف ہو، اور اس کے کندھے پہ جوان بچوں کا جنازہ ہو۔ ایسی حالت سے اللہ تعالیٰ تمام والدین کو اپنی حفاظت عطا کر دے۔ اللہ تعالیٰ سب کے حال پہ رحم فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ۔